اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کو وضو کے بارے میں عملی طور پہ وضو کرنا سکھائیں گے کہ جس کے اندر وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، جس کو مسنون وضو کہا جاتا ہے، مسنون طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس پہ ہم عمل کر کے آپ کو عملی طور پہ دکھائیں گے، تاکہ جن دوستوں کے وضو کرنے کے اندر کچھ غلطی رہ جاتی ہے، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ ان کی اصلاح مقصد ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں وضو کرنے کا عملی طریقہ۔ اس سے پہلے ایک فضیلت وضو کی سن لیں اور پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ وضو کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے اعضائے وضو چمکدار ہوں گے۔ وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے بالکل۔ تو فرمایا کہ جو تم میں سے یہ چمک حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے اعضائے وضو کو چمکانا چاہتا ہے، تو چاہیے کہ وہ وضو کو اچھی طرح سے، شاندار طریقے سے وضو کو کرے، تاکہ اس فضیلت کا قیامت کے دن وہ حامل ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فرمان سنا تو ان کے دل میں ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہوا۔ تو وہ جو مقدار حد ہوتی ہے وضو کے اندر، چہرے کی ایک حد ہے یا بازو دھونے کی ایک حد ہے، کونیوں تک دھونے ہوتے ہیں بازو، تو صحابہ کرام اپنے کندھوں تک جو ہے نا بازوؤں کو دھوتے تھے، کندھوں تک بڑھا دیتے تھے مقدار کو، تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چمکدار ہو قیامت کے دن۔ تو اس نیت سے ہم، اس ارادے سے، اس عزم سے جو ہے وضو کریں کہ ہمارا جو ہے وضو بہترین طریقے سے ہو۔ تو جتنا وضو شاندار ہوگا، نماز اتنی جاندار ہوگی، نماز پڑھنے کو دل کرے گا جب وضو ہمارا صحیح سنت کے مطابق ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم عملی طور پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں، ایسے بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں اور اچھی طرح دھونے ہیں۔ بیت الخلاء سے جب آئیں، قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آئیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں کو مٹی سے یا صابن سے دھوئیں، تاکہ صفائی بھی اس طریقے سے حاصل ہو جائے اور جو بدبو وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، ہاتھ پاکیزہ ہو جائیں آپ کے۔ تو یہ 3 مرتبہ دھونے ہیں، اور دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو گٹے ہوتے ہیں ان تک دھونا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو، اور انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا ہے، ایسے ایسے ہاتھ مار دینے ہیں، تاکہ اندر کوئی نجاست وغیرہ ہے یا کوئی جگہ خشک ہے تو وہ اچھے طریقے سے دھل جائے۔ تو یہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کلی کرنی ہے، جس کو مزمزہ کہا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ کلی کرنا یہ مسنون ہے۔ مسواک کرنا یہ افضل ہے، اگر مسواک میسر نہ ہو تو پھر کلی کریں گے، اور کلی اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ غرارہ کیا جائے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کریں۔ غرارہ یہ ہوتا ہے کہ پانی ہاتھ میں لے کے ایسے، اور یہ طریقہ ہے کلی کرنے کا، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، یہ بھی 3 مرتبہ مسنون ہے۔ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے ایسے ایسے، اور بائیں ہاتھ سے ناک کو پھر چھاڑ دینا ہے، صاف کرنا ہے۔ اگر ناک کے اندر کوئی غلاظت وغیرہ ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کی چھوٹی انگلی یہ اندر داخل کر کے ناک کی اچھی طرح سے صفائی کرنی ہے۔ یہ 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، اور اس میں بھی کوشش کریں کہ پانی جو ہے وہ نرم ہڈی تک پہنچائیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اچھی طرح پانی ڈالیں تاکہ ناک کے اندر جو غلاظت وغیرہ ہے وہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے. اس کو استنشاق کہتے ہیں، ناک کے اندر پانی ڈالنا. اب آگے آتے ہیں چہرہ دھونا. چہرہ دھونا یہ وضو کے فرائض میں سے ہے، پہلا فرض ہے. اور چہرے کی مقدار کیا ہے، چہرے کی حد کیا ہے؟ چہرے کی حد یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کے، یہ پیشانی کے بال، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے. اس کو دھونا ہے، اور اس کا دھونا فرض ہے. اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی چہرے کے اندر، صحیح چہرہ نہیں دھویا جا سکا، تو وضو کا فرض رہ گیا. اور جب فرض رہ جاتا ہے، فرض ادا نہیں ہوتا، تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو چہرے کے دھونے کے اندر احتیاط کرنی ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اور 3 مرتبہ چہرہ دھونا یہ مسنون ہے. تو ہم ہاتھ میں پانی میں شروع لیں گے، ہاتھ میں تو ایسے پانی لے کے پورے چہرے کو ایک مرتبہ مل لینا ہے، رگڑ لینا ہے اس کو، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. پھر دوسری مرتبہ ایسے پورے چہرے کو گھیر لینا ہے تھوڑی کے نیچے تک، کوئی جگہ چہرے کی خشک نہ رہے بالکل. اب اس کے اندر داڑھی کا مسئلہ ہے، تو داڑھی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ داڑھی، جس آدمی کی داڑھی ہو تو اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ اس کی داڑھی اگر گھنی ہے تو وہ خلال کرے گا، اس کے لیے خلال یہ سنت ہے، ایسا خلال کرے گا. اور اگر داڑھی ہلکی ہے، اس کے بال نہیں ہیں، یا بال ہیں تو بالکل ہلکے ہیں اور تھوڑی کی جو کھال ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو پھر اس کو دھونا، پانی پہنچانا ضروری ہے. یہاں پانی پہنچائیں گے اور اس کو دھوئیں گے، یہ دھونا ضروری ہے. تو یہ چہرہ دھونا یہ فرض تھا وضو کے اندر، یہ ادا ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے بازو دھونے ہیں، اور بازو دھونے میں ہم دایاں بازو پہلے دھوئیں گے. ٹھیک ہے، دایاں بازو پہلے دھونا ہے. اور دائیں بازو کی حد کیا ہے؟ بازو کی حد کیا ہے دھونے کی؟ یہ جو کونیاں ہیں نا، یہ کونیوں سمیت دھونا ہے بازو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ کونیوں سمیت دھونا ہے بازو. اور کونیوں کو خاص طور پہ دھونا ہے تاکہ یہ خشک نہ رہیں. تو ہم نے اس کو بازو کو دھونا ہے بڑے اچھے طریقے سے، اور صحیح مل لینا ہے، اس کو رگڑ لینا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اور کونیوں سے اوپر کر کے دھونے ہیں تاکہ بازو اچھی طرح دھل جائیں. اور اس کے بعد پھر بایاں بازو اسی طریقے سے دھونا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور کونیوں کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے. اب اس کے بعد سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے. پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا بازو دھونا، اور تیسرا سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے. تو ہم نے ایسے طریقے سے مسح کرنا ہے کہ جس میں فرض بھی ادا ہو جائے، سنت بھی، اور مستحب پہ بھی عمل ہو جائے. وہ طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ گیلے کریں اور ایسے ان تینوں انگلیوں کو ایسے ملا کے اور ایسے سر کے اوپر ایسے لے لیں، اور پھر واپسی یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ ایسے ہماری کن پٹی کے اوپر آ جائیں، مکمل طور پر پورے سر کو گھیر لینا. اور اس کے بعد یہ جو انگلیاں ہیں یہ ان کے ساتھ کانوں کا خلال کرنا، بالکل مکمل طور پر اندر سے پھیر لیں گے ایسے. اور ان انگوٹھوں کو کانوں کے پائے سے ایسے پھیر لینا، یہ ایسے، یہ اس طریقے سے. اور جو ہاتھ کی پشت ہیں ان کو گردن پہ پھیر لینا ہے، یہ ایسے. اب اس طریقے سے ہمارا فرض بھی ادا ہو گیا، سنت بھی اور مستحب بھی، ہر چیز پہ پورا عمل ہو گیا. اور مسنون طریقہ وہی ہوتا ہے کہ جس میں فرائض، سنن اور مستحبات، اگر واجبات ہیں ان کا ہر چیز کا خیال رکھا جائے. اب چوتھا فرض ہے پاؤں دھونا. پاؤں کی مقدار کیا ہے؟ پاؤں کی مقدار یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ٹخنے ہیں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں. ارجلکم الی الکعبین، پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت. یہ ٹخنے ہوتی ہیں، یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ ٹخنے ان کو کہتے ہیں. ان کے اوپر تک دھونے ہیں پاؤں. پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے اور پاؤں کو اچھی طریقے سے دھونا ہے. اور یہ جو ایڑیاں ہوتی ہیں یہ
ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، ان کو خشک نہیں رہنے دینا، اگر یہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فویل للأعقاب من النار، کہ جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے جہنم سے ہلاکت ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے، ایڑیوں کا خاص خیال رکھنا ہے دھونے کے اندر، کہ پاؤں جب دھوئیں تو ایڑیوں کو اچھی طرح دھوئیں، اور ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں سے اوپر کر کے دھونا ہے پاؤں، اور انگلیوں کا خیال کرنا ہے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کی چھوٹی انگلی اس کو ایسے اندر ڈال کے ایسے خیال کرنا ہے، ایسے ایسے، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، کیونکہ پاؤں دھونا فرض ہے، تو اس کو بھی اچھی طریقے سے دھونا ہے۔ پھر ہم دھوئیں گے بایاں پاؤں، وہ بھی اسی طریقے سے ٹخنوں سمیت دھونا ہے مکمل طور پہ، اور ایڑیوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ بھی ایسا خیال کرنا ہے انگوٹھے کے ساتھ، پھر انگلی، پھر یہ دوسری، پھر یہ تیسری، یہ مکمل طور پہ ہمارا خیال بھی ہو گیا، اور پاؤں بھی ہے، یہ ہمارا چوتھا فرض ادا ہو گیا۔ یہ تھا وضو کا مصنوعی طریقہ۔ اور وضو کے کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں وضو کرنے کے بعد، تو اس کے بعد ہم آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھا کے یہ دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو جب ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر بہت بڑی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جس نے سنت کے مطابق وضو کیا ہے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم نے وضو سنت کے مطابق کیا تو اللہ پاک نے ہمیں اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں اللہ پاک نے ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ تو کوئی بھی عمل ہو اس کو کوشش کریں سنت کے مطابق ادا کریں، اگر سنت سے ہٹ کے کریں گے تو وہ عمل باطل ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر جو ملنے والے انوارات، برکات، ثمرات ہیں، اثرات ہیں، وہ ہمیں نہیں ملیں گے، میسر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہر عمل ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔